السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی۔ تو آج میں پھر سے حاضر ہوں ایک اور بلاگ لے کے۔ تو چلو شروعات کرتے ہیں بلاگ کی۔ پلیز جو بھی دیکھیے گا ویڈیو پورا واچ کیجیے گا، لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا، آپ لوگ کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ خندق اور اس کے بعد کی لڑائیاں۔ خندق کی لڑائی بھی مشہور لڑائی ہے۔ خندق کی لڑائی یہودی کی شرارت سے ہوئی۔ یہودیوں کی شرارت سے ہوئی۔ اس لڑائی میں ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ کے گرد خندق کھودی تھی۔ کافر مدینہ کو کئی دن گھیرے رہے۔ ایک دن بہت سخت ہوا چل رہی تھی۔ سخت ہوا کی وجہ سے کافروں کے خیمے اکھڑ گئے اور خیموں کے ساتھ کافروں کے قدم بھی اکھڑ گئے۔ اب کافر بھاگ کھڑے ہوئے۔ ابھی ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دشمن یہودی خیبر میں موجود تھے۔ یہودیوں کے شرارت موجود تھی۔ یہودی کے دھوکے موجود تھے۔ خیبر مدینہ سے بہت دور تھا۔ یہاں کا ہر یہودی اسلام کی دشمنی میں چور تھا۔ خیبر کے یہودی کبھی شرارتوں سے باز نہ آئے اور اپنی شرارتوں پر کبھی نہ شرمائے۔ خیبر میں مسلمانوں سے سخت لڑائی ہوئی۔ یہودی کی ہار ہوئی اور ان کی شرارتوں کی صفائی ہوئی۔ خندق کی لڑائی کس کی شرارت سے ہوئی؟ اس لڑائی السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہو آپ سب لوگ اور کیا حال چال ہے؟ تو آج میں پھر سے حاضر ہوں ایک اور بلاگ لے کے، کہانی لے کر۔ تو اس کہانی میں آج ہم سنائیں گے خندق اور اس کے بعد کی لڑائیاں۔ تو ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو فل واچ کرنا، آپ سب کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ خندق کی لڑائی بھی مشہور لڑائی ہے۔ خندق کی لڑائی یہودیوں کی شرارت سے ہوئی۔ اس لڑائی میں ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ کے گرد خندق کھودی تھی۔ کافر مدینہ کو کئی دن گھیرے رہے۔ ایک دن بہت سخت ہوا چلی۔ سخت ہوا کی وجہ سے کافروں کے خیمے اکھڑ گئے اور خیموں کے ساتھ کافروں کے قدم بھی اکھڑ گئے۔ اب کافر بھاگ کھڑے ہوئے۔ ابھی ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دشمن یہودی خیبر میں موجود تھے۔ یہودی کے شرارتوں موجود تھی۔ یہودیوں کے دھوکے موجود تھے۔ خیبر مدینہ سے بہت دور تھا۔ یہاں کا ہر یہودی اسلام کی دشمنی میں چور تھا۔ خیبر کے یہودی کبھی شرارتوں سے باز نہ آئے اور اپنی شرارتوں پر کبھی نہ شرمائے۔ خیبر میں مسلمانوں سے سخت لڑائی ہوئی۔ یہودیوں کی ہار ہوئی اور ان کی شرارتوں کی صفائی ہوئی۔ سوالات: خندق کی لڑائی کس کی شرارت سے ہوئی؟ اس لڑائی کو خندق کی لڑائی کیوں کہتے ہیں؟ اس لڑائی میں کافروں کے قدم کیوں اکھڑ گئے؟ خیبر کی لڑائی میں کس کی فضیحت ہوئی؟ فتح مکہ۔ اب چلتے ہیں دوسرے کہانی کی طرف۔ اب مسلمانوں سے کافروں نے صلح کر لی تھی۔ مسلمانوں کے ساتھیوں سے صلح کر لی تھی، لیکن 2 برس کے بعد مسلمانوں کے ساتھیوں کو قتل کر ڈالا۔ مسلمانوں کے ساتھیوں کو کعبہ کے اندر قتل کر ڈالا۔ یہ سن کر ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 10,000 مسلمان اپنے ساتھ لیے۔ 10,000 مسلمان ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کی طرف
चले। अबू सुफियान अब तक काफिरों के सरदार थे। अल्लाह और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों के सरदार थे। मक्का के रास्ते में सबसे पहले अबू सुफियान मिले। अबू सुफियान ने माफ़ी मांगी और माफ़ी मांगने कर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चले। यही वह मक्का था जहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताया गया था। यही वह थे जिन्होंने गालियाँ दी थी। यही वह थे जिन्होंने पत्थर मारे थे। यही वह थे जिन्होंने कैद किया था। यही वह थे जिन्होंने फतह करके फाके कराए थे। यही वह थे जिन्होंने गर्दन में पिंजरा डाला था। यही वह थे जिन्होंने घर से निकाला था। यही वह थे जिन्होंने कत्ल की तैयारी की थी। यही वह थे जिन्होंने इस्लाम को मिटाने की तैयारी की थी। यही वह थे जिन्होंने मदीना जा कर हमला किया था। हजरत हमजा को शहीद किया था। हजरत मसआब को शहीद किया था। लड़कर शहीद किया था। धोखे देकर शहीद किया था। यही वह थे जो अल्लाह के दुश्मनों से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन थे। लेकिन अब सब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफ़ी मांगते थे और मुसलमान होते थे। जिसने माफ़ी मांगी उसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफ़ किया। जो भाग गया उसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोड़ दिया। काबा के बुतों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तोड़ दिया। अल्लाह के घर को बुतों से साफ किया। अल्लाह के घर को उसके लिए खास किया। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।